جی گداگی جی آئی ہیں. جی محترمہ, ارے ٹھہرے میں لے رہا ہوں. ہاں آداب سب کو. جی آداب, کیسی ہیں بہن؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ لوگ ٹھیک ہیں سب؟ جی ہاں فرمائیے. اچھا, میں نے چند دنوں سے کچھ آرٹیکلز لکھے تھے لیکن ٹائم بالکل مجھے نہیں مل رہا کہ میں بات کر سکوں, تو ابھی بھی میں صرف ایک چھوٹی سی بات کر کے چلی جاؤں گی کیونکہ بہت دیر ہو گئی ہے آپ لوگوں کو. تو یہ بھائی چارے کے حوالے سے میں کچھ کہنا چاہوں گی. ایک ابھی پچھلے دنوں دیوالی گزری ہے تو کچھ پریکٹیکل ایک بات میں یہاں رکھنا چاہوں گی. میں دیوالی پہ گئی گرودوارہ, اور پھر اس کے فوراً بعد دوسرے دن ایک ہماری مسجد میں یہاں پہ ایک کوئی اوکیزن تھا تو میں اس پہ بھی گئی. آپ لوگوں کو پتا ہے میں ہر جگہ چلی جاتی ہوں. تو دیوالی پہ میں اب چونکہ ایک الگ پرسپیکٹو سے چیزوں کو دیکھنے لگی ہوں, تو اس میں دیوالی میں نے دیکھا کہ گرودوارے میں بہت ہی خوشیاں تھیں. مرد عورتیں سب اکٹھے فیشن کیے, سب نے اچھے اچھے کپڑے پہنے, سب ایک دوسرے کو ست سری اکال اور نمستے اور سب وہ کر رہے ہیں. مجھے بھی انہوں نے بہت عزت دی. کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ کوئی کسی سے منہ چھپا رہا ہے یا کسی کو عجیب سا دیکھ رہا ہے. پھر ہم نے وہاں پہ سب لوگوں نے بیٹھ کے وہ ایک بھجن گایا ہارمونیم اور طبلے کے ساتھ, اور وہ اسکرین پہ آ رہا تھا. مجھے تو خیر سمجھ وہ گرمکھی کی نہیں آتی, لیکن وہاں پہ انگلش جو اس کا آ رہا تھا ترجمہ, تو اس میں صرف پیس اور لو کی باتیں تھیں اور کچھ نہیں تھا. تو ہم نے کھانا کھایا اور ہم نے پٹاخے پھوڑے, سب کچھ کیا, اور مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ میری بیوی کا پٹاخہ کیوں تم پھوڑ رہے ہو, یا تم میرے شوہر کے ساتھ کھڑے ہو کے شرشری کیوں جلا رہی ہو. نہیں, کچھ بھی ایسا نہیں تھا. تو ہم گئے دوسرے دن, پھر میں مسجد گئی اور میں کرسی پہ بیٹھ کے یہی چیزیں آبزرو کر رہی تھی. ایک صاحب آئے تھے اور وہ تقریر کر رہے تھے, سورہ بقرہ کا ترجمہ بتا رہے تھے, اور اس میں تھا کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے اور منافقین کون ہے, اور لوگ ایسے ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے, عورتیں الگ مرد الگ, ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہیں رہے تھے. مطلب وہ ایک بھائی چارے کی اگر بات ہو رہی ہے تو یہ میں نے ایک پریکٹیکل چیز میں پہلے سے دیکھتی رہی تھی, لیکن اب میں نے کچھ اور نظریے سے اس کو دیکھنا شروع کیا تھا. تو مجھے وہ والا جو ماحول تھا وہ زیادہ بہتر لگا. مسجد کے ماحول میں ایک ڈر تھا, خوف تھا, ایک دوسرے سے پردے تھے, چہرہ چھپاؤ, نقاب پہنے ہوئے ہیں, عورتوں میں بھی نقاب پہنے ہوئے ہیں, عورتیں ہی عورتوں سے پردہ کر رہی ہیں, مطلب اس طرح کی چیزیں. تو ابھی تھوڑا سا ایک اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے ایک پوائنٹ میں کہنا چاہوں گی کہ ایک سائیکالوجی میں ایک ٹرم ہے فاگ تو ویسے دھند ہے کہ جس میں ہمیں راستہ نہیں نظر آتا, لیکن سائیکالوجی میں اس کا ہے ایف فار فیئر ہے, او فار obligation ہے, اور جی فار گلٹ ہے. ہم لوگوں کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ فرض کرے اگر میں آپ سے سب سے ایک سوال پوچھوں اور آپ خود کو ہی اس کا جواب دیں کہ اگر آپ بیٹھے ہیں اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ آگے آگ جل رہی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ مطلب آپ ایک دم سے کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, یا ایک انسان ہے, وہ اندھا ہے یا بوڑھا ہے یا جوان ہے, جو بھی ہے, وہ آگے جا رہا ہے, ایک کنویں میں گرنے کا خطرہ ہے, آپ ایک دم سے اٹھ کے کیا کریں گے؟ ایک دم سے کیا اس وقت ہم یہ سوچیں گے کہ یہ نان مسلم ہے یا مسلم ہے, یا یہ بچہ جو ہے یہ میرے دشمن کا بچہ ہے؟ کچھ بھی ہم یہ نہیں سوچیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو محبت ہے اور یہ جو کیئر ہے یہ انسان کے اندر ان بلٹ ہے. یہ پولوٹڈ کس نے کر دیا ہے؟ پولوٹڈ کر دیا ہے
سب سے بڑا کام جو ہے وہ مذہب کا ہے، اور اس میں میں بالکل کلیئرلی یہ کہوں گی کہ اسلام کے اندر جتنی نفرت ہے دوسرے لوگوں کے لیے، مذاہب کے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، مطلب کوئی مذہب مجھے آگے بتائے گا کہ تم اس بچے کو بچاؤ؟ نہیں، وہ میرے اندر ان بلٹ ہے ایز اے انسان، ایز اے جاندار، ایز اے پارٹ آف دس ایٹرنیٹی. تو یا مجھے میرا کوئی 1400 سال پہلے آ کے بندہ مجھے بتائے گا کہ بھئی تم نے اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، نہیں، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی مجھے یہ بتائے گا کہ ایک بندے کو بھوک لگی ہے اور تمہارے پاس بہت کھانا ہے، تم اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہو اور کھانا کھا رہے ہو، نہیں، یہ بتانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ ان بلٹ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں کو مینیپولیٹ کیا گیا اور پولوٹڈ کیا گیا اور کرپٹ کیا گیا. ان تمام جذبوں کو، اس نفرت ہم سیکھتے ہیں، محبت ہم نہیں سیکھتے ہیں، محبت ان بلٹ ہے. تو ہمیں بتایا گیا، مذہب نے بتایا کہ بھئی یہ تمہارے ماں باپ ہے تو اس کی عزت کرو. نہیں بھئی، جو بھی ماں باپ ہیں، جو بھی انسان ہے، ان کی عزت کرنی ہے. یہ بھئی تمہاری بیوی ہے تو اس کی عزت کرو. نہیں بھئی، سب کی بیویوں کی عزت کرو. ایسا نہیں ہے. مطلب آئی ڈونٹ نو کہ میں اس چیز کو ایکسپلین کر پا رہی ہوں کہ نہیں، لیکن مذہب نے ہمیں فیئرز دیے کہ ڈر ہے، ہمیں بہت سی چیزوں کا ڈر ہے. مذہب نے ہمیں اوبلیگیشنز دی کہ یہ تم مجبور ہو کہ تم یہ کرو گے، اور مذہب نے ہمیں گلٹ دیا کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم پھر دوزخ میں جائیں گے، ہمیں جلایا جائے گا. تو اگر ہم ان تین چیزوں سے آپ خود اپنے ذہن میں سوچیں کہ ہم کہاں کہاں پہ فیئرز کا شکار ہیں، کہاں کہاں ہم پہ اوبلیگیشنز لگائی گئی ہیں، کہاں کہاں ہم گلٹی فیل کر رہے ہیں. اگر ہم ان تینوں چیزوں سے نکل آتے ہیں تو ہم تب انسان بنتے ہیں. اور اس میں مذہب کا بہت کام ہے، اس میں سوسائٹی کا بہت کام ہے، اور یہ جو جتنا بھی ہمارا کلچر ہے، جتنی ہماری سوسائٹی ہے، جتنی ہماری سوشل کنڈیشننگ ہوئی ہے، یہ سب اس کا جو ریلیشن شپ ہے سب فاق کے اندر آتا ہے. جانور فاق سے باہر ہوتے ہیں اور اس کو ہم جانور کہتے ہیں، لیکن ہم فاق کے اندر ہیں، ہمیں کلیئر راستہ نہیں نظر آتا اور ہم انسان کہلانے کی کوشش میں ہیں. تو ہم سب کو یہ دیکھنا ہے، سوچنا ہے اپنے اپنے لیول پہ. تو بس یہی میں نے کہنا تھا. باتیں بہت پیاری باتیں آپ نے کی، بہت اعلیٰ، بہت عمدہ. یعنی آپ کی باتوں کا نچوڑ یہ ہو سکتا ہے، میں اس کو اپنے لفظوں میں ایسا کہوں گا کہ اچھا بننے کے لیے انسان کو مذہب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن برا بننے کے لیے انسان کو مذہب کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. جی ٹھیک ہے، جی بالکل صحیح ہے. برا بننے کے لیے انسان کو مذہب کی ضرورت ہے، اچھا بننے کے لیے کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، کسی آئیڈیالوجی کی ضرورت نہیں ہے. یہ اچھا بننا یہ جو ہے انسان کے اندر خود جو ہے انبلٹ ہے، انبلٹ ہے. بالکل صحیح فرمایا. اصل میں ایسا ہی ہے کہ تھوڑا سا میں نے بہت سی چیزیں میں لکھتی رہتی ہوں. میں اصل میں ایک رائٹر ہوں، کتابیں میں نے لکھی ہیں. تو یہاں پہ وہ میں اس لیے ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ یہ دیکھیں، یہ مذہب کا ایک فیئر ہے کہ میں اپنی آئیڈینٹی نہیں بتا پا رہی. یہ فیئر ہے. یہ فیئر نکل جائے تو میں کیوں نہ اپنی آئیڈینٹی بتاؤں. بالکل بالکل. یعنی آپ نے وہ جو ایگزامپل دی بہت پیاری جو ہے وہ مثال تھی کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ بیٹھے ہیں بلا لحاظ مذہب و ملت، اس میں مرد اور خواتین ہیں، اور جو ہے سبھی یعنی اس ڈر، اس جو ہے دکھاوے، اس بناوٹ، اس تصنع سے بالکل پاک ہیں، آزاد ہیں کہ اس میں کون کیا ہے. بھئی سارے انسان ہیں، ایک خوشی کا موقع ہے، یہ جانے اور یہ جو ہے یہ پہچانے بغیر کہ سب لوگ خوش ہیں تو ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی خوش ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، بات ختم.
بس ایسا. لیکن ایک ایسا جو ہے مطلب ایک ایسا مقام ہے جہاں پر یہ خوف اور لالچ کے بیچ میں انسان کو جو ہے جینے کے لیے کہہ دیا گیا. یہ دو ڈبے ہیں، ان کے بیچ میں ڈال کر جو ہے انسان کو کہا گیا اب تجھے ان کے بیچ میں رہنا ہے، نہ اس کے آگے جانا ہے نہ اس کے آگے جانا ہے. جی سر. تو مسجد میں میری جو سب سے بیسٹ فرینڈ ہے اس نے مجھے کہا کہ تم تو ایسا حجاب پہن کے آئی ہو کہ تم تو واقعی مسلمان لگ رہی ہو. تو میں نے اس کو کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں منافق ہوں. میں اس وقت جو سورہ بقرہ والا انسان جو کہہ رہا ہے میں تیسری کیٹیگری میں ہوں. تو وہ ہنس پڑی، وہ جانتی ہے مجھے کہ میں کیسی ہوں. اچھا، یہاں پر میں ایک جملہ اور کہہ دوں گا بہن. یہ انسان کو، ایک آزاد منیش انسان کو منافق بننے کے لیے بھی مذہب ہی اکساتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. صحیح بات، بالکل صحیح ہے نا. مذہب ہی انسان کو منافق بناتا ہے، مذہب ہی انسان کو لالچی بناتا ہے، مذہب ہی انسان کو خوف میں مبتلا کرتا ہے. یہ سارے جو ہے مطلب نتائج ہیں، یہ سارے انعامات ہیں، یہ ساری سوغات ہے مذہب کی. لوگوں غور کرو، انسان کو غیر انسان بنانا ہے تو وہاں آپ کو مذہب کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دو بھائی، جیسا ہے. اب کس مذہب نے کس کو انسان بنایا ذرا بتاؤ. 1,24,000 ایک کہانی ہی ہے، لیکن 1,24,000 نبیوں کی ٹیم نے بھی انسان کو انسان بنانے میں وہ ناکام رہی. اصل میں سچ والے جی بات یہ ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں یا جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا، تو ہم سب چاہتے رہے ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ فطرت کو کیسے کنٹرول کیا جائے. مسئلہ یہ ہے فطرت کو آپ کیچڑ کو تو کنٹرول کر سکتے ہو، آپ اس میں کھلنے والے کمل کو تو کنٹرول کر سکتے ہو، لیکن آپ اس کی خوشبو کو نہیں کنٹرول کر سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم خوشبو کو قید کرنے کی کوشش میں ہے، اور اس قید میں ہم سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے ہو نہیں پا رہا، اور اس لیے یہ گڑبڑ ہے. اگر ہم خوشبو کو قید کرنا چھوڑ دیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. یعنی وہ جو کہا جاتا ہے نا، پنچھی ندیا پون کے جھونکے، کوئی سرحد انہیں نہ روکے، کوئی سرحد انہیں نہ روکے. بہت اچھا. پنچھی ندیا پون کے جھونکے، کوئی سرحد انہیں نہ روکے. اور آخر میں ایک شعر کہوں گی کہ وہ ایک شعر ہے کہ دل کو محفل میں ان کے وار دیا، روح سے بوجھ سا اتار دیا. تو یہاں دل جو ہے اس کو میں نے دین سے ریپلیس کیا کہ دین کو محفل میں اس کے وار دیا، روح سے بوجھ سا اتار دیا. ہم پہ بوجھ ہے، ہم پہ مذاہب، پبلیکیشنز، یہ گلٹ، یہ فیئرز، یہ بوجھ ہے. اسی لیے ہم بہت سے کیا کہتے ہیں نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں. صحیح ہے. تو ابھی میں اجازت چاہوں گی. بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. ٹائم لیا. اور بہت سی کچھ چیزیں ہیں جو میں نے لکھی ہیں، تو مجھے آپ لوگوں سے پوچھنا تھا، سوری، کہ میں ان آرٹیکلز کا اور ان چیزوں کو کیسے لوگوں تک پہنچاؤں، کیونکہ مشکل ہے لوگوں سے ان چیزوں کو شیئر کرنا، یا کیسے، مطلب. یعنی آپ نے ان کو لکھ دیا ہے کس لینگویج میں؟ انگلش میں لکھا ہے؟ جی، میرے پاس انگلش بھی ہے اور اردو بھی ہے. اچھا. اور پشتو بھی ہے. اچھا. تو
تو ان کو آپ پرنٹ کروانا چاہ رہی ہیں، کیسے، کیا آپ کے من میں کیا جو ہے خاکہ ہے؟ پرنٹ تو میں نہیں کروانا چاہتی کیونکہ فاق کے ایف میں گرفتار ہوں تو ابھی تو، لیکن میں صرف اپنی باتیں پہنچانا چاہتی ہوں لوگوں کو، شاید کسی کو کوئی بات میری کلک کر جائے جس طرح بہت سے لوگوں کی باتیں مجھے کلک کر جاتی ہیں۔ بلکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کی تحریر سے کہیں زیادہ، خیر ٹھیک ہے میں نے آپ کی تحریر ابھی دیکھی نہیں، یقیناً وہ بھی بڑی سحر انگیز ہوں گی، مگر آپ کی جو ہے تقریر بہت ہی جو ہے یعنی بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اور اتنی اثر انگیز ہے کہ کتنے لوگ آپ کی باتوں کو بہت لیٹ بھی ہو گیا تو سننا معلوم ہوتا، بس آپ بولتے جائیں ہم سنتے رہیں۔ شکریہ سر، یہ بات بالکل ہے کہ یہ یعنی یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جو ہے این سعادت بزور بازو نیست، این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ سر ٹرانسلیٹ بھی کر دو پلیز۔ ارتھات نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خوبی ہے، یہ جو کوالٹی ہے آپ کے اندر، یہ انسان چاہ کے بھی اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ کوئی خدا، کوئی جو ہے سپر انٹیلیجنس جو ہے اس کو اس کے اندر یہ نیچر سمجھ لیں، نیچر ہی کسی کو اس طرح کی جو ہے نعمت سے نوازتی ہے۔ شکریہ تو واقعی آپ کا اپنا جو ہے ایک مقام ہے، آپ اپنی جو ہے بات جس انداز میں کہہ پاتی ہیں، لفظوں کو، کیونکہ لوگوں کے پاس لفظ تو بہت ہوتے ہیں لیکن ان کو جوڑنا اور مناسب جگہ پر ان کو پرونا، یہ کمال ہے۔ اور یہ لفظوں کی جو ہے یہ جوڑ توڑ کے معاملے میں قرآن سے زیادہ بے ڈھنگا میں کسی اور کو نہیں پایا۔ یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں بہت گہری بات کہہ رہا ہوں۔ جو لوگ جن کی نظر قرآن کے ٹیکسٹ پر ہے ان کو سمجھ آ جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لفظوں کی بہتات ہے قرآن کے پاس، لیکن اس کے باوجود اپنا مدعا نہیں ہے، وہ اپنی بات اپنے قاری کو سمجھا نہیں پاتا۔ ٹھیک ہے سر، میں کبھی کبھی کوشش کروں گی کہ میں آ کے اپنے کچھ کوئی آرٹیکل ایک سلیکٹ کر کے یہاں پہ، اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ یہ آپ کی محفل ہے۔ آلویز ویلکم۔ نہیں ٹھیک ہے، یہ محفل جتنی ہماری ہے اتنی آپ کی بھی ہے، آپ تشریف لائیے اور اپنی بات رکھیے، ہم بالکل جو ہے گوش بر آواز ہو کر آپ کی ایک ایک بات پر ہم غور کریں گے۔ بہت شکریہ سر، خدا حافظ۔ جی خدا حافظ۔ خدا حافظ، بہت دھنیہ واد، بہت شکریہ۔